بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 56 ہے، جس کا عنوان ہے شراکت۔ تو آج یہ حصہ دوم ہے شراکت کا، چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے شراکت سے متعلق گفتگو کی تھی اور شراکت کا مفہوم وغیرہ اور شراکت کا تعارف وغیرہ ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا، اس کی ضرورت و اہمیت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو اسی سلسلے کا دوسرا حصہ جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے شرکت کا مفہوم پڑھا تھا کہ شرکت کسے کہا جاتا ہے، شرکت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، ساری تفصیلات ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی دوسری چیز جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی کہ شرکت اور اسلام، کہ اسلام شرکت کے بارے میں کیا کہتا ہے، آیا شرکت کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ شرکت کی اسلام صرف اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، شرکت کو پروموٹ کرتا ہے اور شرکت کی ضرورت و اہمیت بیان کرتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے شرکت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم شرکت کی اقسام کی وضاحت کریں گے کہ شرکت کی کون کون سی اقسام ہیں اور کتنی اقسام ہیں، اور ایسے ہی شرکت کے لیے ضروری شرائط پر گفتگو کریں گے کہ شرکت کے لیے کن کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شرکت کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تو شرکت کی دو اقسام ہیں، جن میں سے پہلی کا نام ہے شرکت ملک۔ شرکت ملک کا معنی کیا ہے یا شرکت ملک کسے کہا جاتا ہے؟ تو شرکت ملک کہتے ہیں ایسی شرکت جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر کسی چیز کے مالک بنتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے، زمین ہے، کوئی مشین ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی مکان ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے دو یا دو سے زیادہ لوگ مالک ہوں، اس کو شرکت ملک کہتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں شرکت ملک کی۔ پہلی صورت ہے جبری شرکت، یعنی اس میں انسان شریک ہونے پر مجبور ہوتا ہے، جیسے وراثت ہے۔ اب وراثت میں جبری شرکت ہوتی ہے، اگر کوئی نہ بھی چاہے تو وہ ملکیت میں شریک ہو جاتا ہے، تو یہ جبری شرکت ہے۔ یعنی شراکت ملک کی دو صورتوں میں سے پہلی صورت جبری شرکت کی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایک چیز میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس کو شرکت ملک کہیں گے۔ اور شرکت ملک کی یہ دوسری قسم ہے جبری شرکت۔ اور دوسری جو صورت ہے شرکت ملک کی، وہ ہے اختیاری شرکت۔ اختیاری شرکت میں ایک حصے دار دوسرے کے ساتھ جب شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار، اپنے ارادہ، اپنی مرضی، اپنی خوشی سے ہوتا ہے، وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں ہوتا یا اس کو زبردستی کسی بھی زمین میں، کسی بھی جائیداد میں شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ وہ اپنے خوشی اور اپنے ارادے سے جو ہے شریک ہوتا ہے۔ مثلا جیسے دو لوگ مل کر کوئی زمین خرید لیں، کوئی مکان خرید لیں، کوئی مشین خرید لیں، تو اب یہ دو لوگوں نے مل کر جو خریدا ہے یہ اپنی مرضی، اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے خریدا ہے۔ جیسے وراثت میں مجبوری ہوتی ہے، نہ چاہے بھی تو پھر بھی شریعت حق دیتی ہے، پھر بھی شریعت اس کو ساتھ شامل کر لیتی ہے، شریک کر لیتی ہے، ایسا یہاں پر نہیں ہے۔ تو شرکت ملک کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت ہے جبری شرکت اور دوسری صورت ہے اختیاری شرکت۔ تو شرکت کی دو اقسام ہم نے ذکر کی تھی، شرکت ملک پہلی ہوگی اور دوسری قسم ہے شرکت عقد، یہ دوسری قسم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرکت عقد کسے کہا جاتا ہے، شرکت عقد کی تعریف کیا ہے؟ تو شرکت عقد ایسی شرکت کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہوتے ہوئے اس بات پر وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ان کا سرمایہ بھی مشترک ہوگا، اور اس کاروبار میں جس میں وہ سرمایہ لگا رہے ہیں اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی وہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی ان کا مشترک سرمایہ ہوگا، مشترک ان کا نفع ہوگا، مشترک ان کا نقصان ہوگا، اس کو کہتے ہیں شرکت عقد۔ یعنی اپنے ایک عقد، اپنے ایک معاہدے کے ذریعے وہ ایک چیز میں، ایک کاروبار میں، ایک نفع اور نقصان میں شریک ہو رہے ہیں، تو اس کو شرکت عقد کہا جاتا ہے۔
غور سے دیکھیں کہ شرکت ملک میں کسی چیز میں وہ مالک ہو جاتے ہیں، زمین میں، جائیداد میں دو لوگ شامل ہو گئے، دونوں لوگوں کی وہ ہو گئی. لیکن شرکت عقد میں وہ ایک معاہدے کے ذریعے، ایک عقد کے ذریعے کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی سرمایہ میں شریک ہو جاتے ہیں، نفع نقصان میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ عقد کے ذریعے ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے شرکت عقد. تو پھر آگے شرکت عقد کی 4 قسمیں ہیں. جیسے شرکت ملک کی 2 قسمیں تھیں، 2 صورتیں تھیں، ایسے ہی شرکت عقد کی 4 قسمیں ہیں، 4 صورتیں ہیں. پہلی قسم شرکت مفاوضہ. تو شرکت مفاوضہ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی شرکت ہوتی ہے جس میں ہر فرد دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے. یعنی بیک وقت ایک شخص اپنے دوسرے پارٹنر کا وکیل بھی ہے، اس کی وکالت بھی کر رہا ہے، اس کی طرف سے خرید و فروخت بھی کر رہا ہے، اس کی طرف سے کام کاج بھی کر رہا ہے، اور اس کا کفیل بھی ہے. کفیل ہونے کا کیا مطلب کہ اگر دوسرے پارٹنر نے کوئی نقصان کیا تو اس کی کفالت یہ کرے گا، اور اس نے اگر کوئی نقصان کیا تو اس کی کفالت وہ دوسرا کرے گا. یعنی بیک وقت دونوں ایک دوسرے کے لیے وکیل بھی ہوتے ہیں اور کفیل بھی ہوتے ہیں. یعنی ہر ایک شخص سے دوسرے شخص کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے شخص کا جو نقصان ہے وہ اس پہلے سے پورا کیا جا سکتا ہے. تو یعنی دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی کفالت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی وکالت بھی کر رہے ہیں، اور نقصان کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے ضامن بھی ہوں گے. یعنی اگر زید نے بالفرض، زید اور بکر 2 لوگ ہیں اور دونوں نے شرکت عقد کی ہے، تو اب اگر زید نے کوئی نقصان کیا تو بکر بھی اس نقصان میں شامل ہوگا، اگر بکر نے نقصان کیا تو زید بھی اس میں شامل ہوگا. تو یہ ہوتی ہے شرکت مفاوضہ، یعنی دونوں طرف سے بیک وقت وکیل بھی اور بیک وقت کفیل بھی. دوسری قسم ہے شرکت عنان. یعنی شرکت عقد کی ہم نے 4 قسمیں ذکر کی تھیں، 4 ہیں، تو ان میں سے شرکت مفاوضہ ہم نے ذکر کر دی، اور دوسری قسم ہے شرکت عنان. شرکت عنان کہا جاتا ہے کہ 2 لوگ کسی کاروبار میں، کسی تجارت میں شریک ہوں، لیکن یہ شرکت صرف وکالت کی بنیاد پہ ہو، کفالت کی بنیاد پہ نہ ہو. یعنی ہر ایک دوسرے کا وکیل تو ہو، اس کی وکالت کر رہا ہو، لیکن کفالت نہیں کر سکتے، یعنی ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہوں گے. نقصان ہو گیا تو نقصان کے ذمہ دار ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے، جس نے نقصان کیا وہ خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا. ہاں، ایک دوسرے کی وکالت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے، تو وکیل ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے یہ شرکت عنان، کفالت اس میں نہیں ہوتی. لیکن شرکت مفاوضہ پیچھے ہم نے پڑھی، اس میں وکیل بھی ہے اور اس میں کفیل بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے. تو یہ دوسری قسم ہوگی. تیسری قسم ہے شرکت عقد کی شرکت صنائع. تو شرکت صنائع جو ہے یہ ان لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے جو کاریگر ہوں، کسی چیز کے ماہر ہوں، ان کو کوئی فن آتا ہو، کوئی کام کاج آتا ہو، تو ایسے 2 لوگوں کے درمیان میں شرکت صنائع ہوتی ہے. یعنی بالفرض 2 لوگ ہیں، وہ لوہار ہیں، تو اب وہ لوہار ہیں تو دونوں نے اس کام میں شرکت کر لی کہ دونوں کام کریں گے مل جل کر، دونوں نے شرکت کر لی اور اب کام کرنے مل جل کے، دونوں بڑھئی ہیں. ایسے ہی 2 لوگ سنار ہیں اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ دونوں ہم مل جل کر کام کریں گے اور پھر منافع ہم تقسیم کر لیں گے. تو یہ ہوتی ہے شرکت صنائع. شرکت صنائع کے دوسرے نام بھی ہیں شرکت بالعمل، یعنی کام میں، عمل میں شریک ہو جانا. شرکت بالابدان، یہ بھی وہی مراد ہے. تو یہ شرکت صنائع کے ہی دوسرے نام ہیں. تو یہ شرکت صنائع تیسری قسم ہے شرکت عقد کی. اور چوتھی قسم ہے شرکت عقد کی شرکت وجوہ. شرکت وجوہ کہتے ہیں کہ 2 افراد مل کر یہ معاہدہ کر لیں کہ دونوں بغیر سرمایہ کے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے چیزیں خریدیں گے اور خرید کر پھر ان کو فروخت کریں گے اور نفع و نقصان میں دونوں برابر شریک ہوں گے. یہ شرکت وجوہ ہوتی ہے. یعنی بالفرض زید اور بکر 2 لوگ ہیں، ان کے پاس نہ سرمایہ ہے نہ روپیہ پیسہ ہے جس کے ذریعے وہ کاروبار کر سکیں. ہاں، ان کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہیں، مارکیٹ میں ان کا ایک اچھا نام ہے، لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں، دونوں امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے.
تو اب یہ انہوں نے اپنے تعلقات، اپنے اعتماد، اپنے اعتبار کو استعمال کرنا چاہا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ادھار سامان خریدیں اور اس کو آگے فروخت کریں گے، پھر جو نفع ہمیں ملے گا وہ اس میں ہم دونوں برابر شریک ہو جائیں گے، تو اس کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم شرکت کے لیے جو ضروری شرائط ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ ناجائز کاروبار نہ ہو۔ دو لوگ جس کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں وہ کاروبار بنفسی ہی ناجائز اور حرام نہ ہو، یعنی اگر بالفرض دو لوگ شریک ہو رہے ہیں ایک کاروبار میں کہ جی وہ شراب کو خریدیں گے اور آگے فروخت کریں گے، تو بھئی شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، تو ناجائز اور حرام کاروبار میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط نفع کی شراکت تعین، تو یہ بات ضروری ہے، جب بھی دو لوگ یا زیادہ لوگ آپس میں شریک ہو رہے ہوں تو وہ نفع کی شراکت تعین لازمی کریں، اس کے بغیر شرکت نہیں ہو سکتی، چونکہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو بعد میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، بعد میں لڑیں گے جھگڑیں گے اور شرکت بھی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے پہلے ہی اس کا تعین کر لینا ضروری ہے کہ بھئی دو لوگ ہیں تو آدھا آدھا ہوگا یا ایک کو تہائی ملے گا اور ایک کو کم ملے گا، کہ کس طریقے سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نفع کا جو تعین ہے، اس کی شرح جو ہے یہ متعین کر لینا ایک لازمی امر ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ایک لازمی شرط ہے کہ شریکین جو ہیں وہ باہمی رضامندی سے شریک ہوں، کوئی زبردستی کسی پر نہ کی گئی ہو، کسی کو مجبوراً جو ہے وہ کاروبار میں شریک نہ کیا گیا ہو، بلکہ دونوں کی رضامندی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں شریک وہ سب کی رضامندی اور خوشنودی ہو تو پھر یہ کاروبار ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک چوتھی شرط ہے کہ شریکین کا عاقل اور بالغ ہونا، یعنی جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان افراد کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، بچہ ہے، غلام ہے، ان کی شرکت نہیں کی جا سکتی، اور اگر ان کی شرکت ہوگی بھی تو پھر وہ اجازت کے ساتھ ہوگی، یعنی بچہ ہے تو اس کا جو ولی ہے، غلام ہے اس کا آقا ہے، تو ان کی اجازت سے ہو سکے گی، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ البتہ ضروری یہ ہے کہ عاقل اور بالغ ہوں، پھر جا کر شرکت ہوگی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اجازت ضروری ہے، یعنی جب دو لوگ آپس میں شریک ہو کر کاروبار کر رہے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک فرد بھی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا دوسرے کی اجازت کے بغیر، یعنی اگر کرے گا تو دوسرے کی اجازت لینا لازمی چیز ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی مال کو ادھار فروخت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی دوسرے شریک کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر مال کو ادھار فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کچھ شرائط تھیں اور شرکت کی کچھ اقسام تھی جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے شرکت کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور شرکت کی ہم نے اولاً دو اقسام بیان کی ہیں، پہلی ہے شرکت ملک اور دوسری ہے شرکت عقد۔ شرکت ملک کی پھر ہم نے دو اقسام مزید بیان کی، اور ایسے ہی شرکت عقد کی 4 اقسام ہم نے بیان کی ہیں۔ اور ایسے ہی دوسرے نمبر پر جو آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے وہ ہے شرکت کے لیے ضروری شرائط، یعنی شرکت کے لیے چاہے کسی بھی قسم کی شرکت ہے وہ، اس کے لیے جو ضروری شرائط ہیں وہ ہم نے ذکر کی ہیں، جن میں سے ناجائز کاروبار نہ ہو، یہ ضروری چیز ہے، نفع کی شرح کا تعین کرنا ضروری ہے، جو شرکت کر رہے ہیں لوگ ان کی آپس میں رضامندی ہو، اور اہل ہوں شریکین دونوں، یعنی عاقل اور بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، تو پھر وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اجازت لینا دوسرے سے ضروری ہے، ادھار فروخت کرنے کی ممانعت ہے کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر ادھار فروخت نہیں کر سکتے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو پہلا سوال ہے مشارکہ سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام اور حدود اور شرائط تو تفصیلاً بیان کریں۔ تو مشارکہ سے کیا مراد ہے یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا، اس کی اقسام اور اس کی شرائط جو ہیں وہ آج کے سبق میں ہم نے دیکھ لی ہیں، گویا یہ ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی شرکت کے جواز و اہمیت، اقسام اور حدود و شرائط پر جامع نوٹ لکھیں، تو یہ بھی ہمارا سوال الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 57 میں انشاءاللہ ہم مضاربت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو،
اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔